رضیہ سلام اللہ علیہا کے لیے عزیز ہیں۔ کرۂ زمین پر اپنے دور کی زندگی گزارتے ہوئے امامت کبریٰ کی آرزوؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے اس سفر میں خداوند عالم کی ان توفیقات سے پروردگار ہمیں توفیقات کے ساتھ گزارنے کی ہمت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، مسئلہ نظام امامت ہے۔ گزشتہ نشستوں کی اگر ہم مختصر خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو 3 جملے بنتے ہیں۔ ایک، امامت ولایت در حقیقت خلافت الہیہ کے 2 نام ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے نظام کے لیے متوازی نام استعمال کیے ہیں۔ اگر لوگ ولایت کے عنوان سے بحث کرنا چاہیں تو آج ہمارے درمیان بھی یہ جملہ کسی زمانے میں رائج تھا۔ مثلا ہمارے جوان برادران یہ کہہ سکتے ہیں، اردو میں ترجمہ اگر کریں، الفاظ بنائیں، تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال دونوں کے لیے انہوں نے ایک نے BA کرنے کے بعد بیرسٹریٹ کے لیے ولایت کا سفر اختیار کیا۔ واو کے اوپر زبر ہے، ولایت۔ ولایت کہتے تھے اس زمانے میں۔ محمد علی جناح میٹرک کرنے کے بعد ولایت چلے گئے براستہ بمبئی۔ ولایت اس وقت تاج برطانیہ کے حدود مملکت کا نام تھا۔ ہم لوگ اپنے مزاج کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم یقیناً پھر میں کہوں گا یہ امید ہے، خداوند عالم کی وحی کی آرزو ہے، اس کے حجتوں اور انبیاء نے اس کے لیے زحمتیں برداشت کی ہیں۔ اگر زکریا سلام اللہ علیہ آرے سے چیرے گئے ہیں تو یہی خدائی آرزو تھی۔ یحییٰ سلام اللہ علیہ کا سر کاٹا گیا ہے تو یہی آرزویں تھیں جو وحی الہی کی ترجمانی کے جرم میں کسی ظالم ستمگر کے ذریعے سر کاٹا گیا۔ یہ طول تاریخ انبیاء بشر میں آرزو رہی کہ زمین پر خالق کا نظام نافذ ہو۔ اسی لیے ہم اب سید الشہداء کی طرف آئیں گے تو بات بنے گی۔ زیارت وارثہ اٹھا کے دیکھیے، ہر مسجد میں آج کل الحمدللہ امام بارگاہوں میں لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ شب جمعہ میں شہروں میں تو یہ روایت ہے، البتہ نگر میں تھوڑا سا کم ہے۔ ائمہ زیادہ تر تاکید کرتے تھے اور روایات میں بھی ہے۔ اب یہ اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ غدیر کے دن زیارت عاشورہ پڑھو۔ غدیر پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اعلان ولایت کا دن ہے، اور خود حضرت کے کلام سے کہ ان افضل اعیاد امتی ہی عید الغدیر، میری امت کا افضل ترین عید عیدوں میں غدیر کی عید ہے۔ افضل ترین عید یعنی بعد از خاتم امت کے لیے، آئندہ قیامت تک کے نسلوں کے لیے امامت و ولایت کا نظام متعارف کروایا افضل ترین عید ہے۔ لیکن اس افضل ترین عید کے دن یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے۔ یہ کہا گیا کہ زیارت عاشورہ پڑھو، اس کے پیچھے راز کیا ہو سکتا ہے؟ غدیر کو دوبارہ جو ٹریک سے ہٹوایا گیا ہے،
شیاطین اور طاغوت کے نظام کے حامیوں نے غدیر کو جو پیغمبر کے اعلان کے بعد پروردگار عالم نے اپنے نعمتوں کے تمام ہونے کا دن قرار دیا تھا، اس کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا، اب حسین ابن علی نے دوبارہ راستے پہ ڈالنے کے لیے آخری خون کا قطرہ بہایا۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، اتفاقاً زیارت اربعین جس پہ اس وقت کرۂ زمین پر جب سے حسین ابن علی کے فرزندوں کی قربانیوں کی وجہ سے اربعین کے لیے زیارت کا راستہ کھلا ہے، مشی ہو رہی ہے، مغرب سے، یورپ سے، امریکہ سے، ایشیا سے، افریقہ سے 6 کروڑ انسان، 5 کروڑ انسان، نجف سے کربلا تک، بصرہ اور سلیمانیہ سے کربلا تک، ایران اور اصفہان اہواز سے کربلا تک جو لوگ پیدل چلتے ہیں، اس زیارت اربعین جس کے لیے پیغمبر نے تاکید کی ہے، کسی اور امام کے لیے زیارت اربعین نہیں ہے، نہ مجلس اربعین ہے، ایسا ہے؟ خود رسول گرامی اسلام اربعین نہیں ہے۔ امیر المومنین بعد از خاتم عالم وجود میں افضل ترین مخلوق خدا کے نزدیک علی بن ابی طالب ہیں، وہ بھی مظلومانہ شہید ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے زیارت وارثہ میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ، اے سلام اس پر جس کے خون کا بدلہ لینے کا اختیار اور اس کے باپ کے خون کے بدلے کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ سار، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلامی فقہ میں سار یعنی خون بہانے کا حق۔ اگر کسی کا باپ قتل ہو جائے بے گناہ تو اس کے بیٹے کو خدا نے حق دیا ہے کہ باپ کے قاتل کا خون بہائے، اس کو گناہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں حق کے دم، حق کے صرف کے دم، خون بہانے کا حق جسے خدا نے بیٹے کو دیا ہے، ماموں کا بانجے کو دیا ہے، بانجے کے خون کا بدلہ ماموں کو دیا ہے، چچا کے خون کا بدلہ بھتیجے کو، بھتیجے کے خون کا بدلہ چچا کو۔ یعنی یہ خون کے کچھ رشتے ہیں جو قریبی، جن کو پروردگار نے اختیار دیا ہے کہ خون بہاؤ، بدلے میں معاف کرو تو بہت افضل ہے، لیکن اگر دل دکھے اور انتقام کی شدت ہو تو خون بہاؤ گناہ نہیں ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ پیغمبر نے یہ جو زیارت تعلیم کروائی اپنے باپ کی جانشینوں کے لیے، میرے فرزند کے لیے اس طرح زیارت کرو، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ، اس پر سلام ہو اے حسین ابن علی، تم پر سلام جس کے خون کا بدلہ لینے کا کندھے کہہ سکتے ہیں کہ خدا وند عالم کے کندھوں پہ ہے کہ حسین کے خون کا بدلہ لے۔ اس کے باپ کے خون کا بدلہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ان دونوں مظلوم ضرور ہے، لیکن اربعین صرف بیٹے کا۔ اس زیارت اربعین میں مغز زیارت سلام 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 کے بعد بیچ میں اچانک ایک جملہ ہے امام صادق علیہ السلام کی طرف سے، وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ۔ وہ جو میں نے شروع میں جملہ کہا تھا نا کہ خون حسین ابن علی نے کیسے بہایا، کیا بہایا، معصوم کا کلام بتا رہا ہے کہ یہ کیسا خون بہہ گیا ہے، کس بشر کے شریف ترین انسان، کریم ترین انسان کا خون بہایا گیا ہے۔ اس کی ترجمانی صادق آل محمد فرماتے کہتے ہیں وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ، اے پروردگارا، ظاہر حسین اربعین کے دن حضرت کے روزے کے قریب جا کر یا دور کسی دنیا کی کونے میں اپنے چھت پہ چڑھ کر اگر حسین ابن علی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے تو سلام گزارنے کے بعد وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ، مالک میں اب اس عظیم انسان کے قبر کے سامنے کھڑا ہوں جس نے اپنا خون نثار کیا ہے، خون دل بہایا ہے، جس نے مہجتہ اپنے دل کا خون بہایا ہے۔ کس لیے بہایا؟ برادران عزیز، عزیزان گرامی، بزرگان محترم، کہ اس کے بعد کہتا ہے کیوں بہایا؟ اب ہم کہتے ہیں
یہ جملہ نہیں ہے زیارت اربعین کے میں کہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کی امت کو رلانے کے لیے بہایا، لفظ نہیں ہے، توجہ کریں، رونا الگ ایشو ہے، یہ شرافت نسل آدم کا تقاضا ہے کہ رو، کیونکہ کائنات بشریت کا افضل ترین انسان، ابھی میں وہ روایت بھی بیان کروں گا جو اصحاب کسا پنجتن پاک علیہم السلام کے بارے میں جو روایت نازل ہوئی ہے پیغمبر کی جانب سے، وہ الگ ہے، ابھی رکھیں، لیکن کہتا ہوا بَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْحَيْرَةِ إِلَى طَرِيقِ السَّدَادِ، اے پروردگارہ یہ اس حسین کی قبر ہے جہاں میں کھڑا ہوں، دور سے میں سلام کرتا ہوں، اس حسین کی قبر ہے، اے خوش نصیبو تمہارے لیے چاہے روزے پہ جانے کی ہمت ہو تو نور علی نور، نہ ہو تو اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے بھی اگر السلام علیکم کہو، حسین ادھر سے جواب دیتا ہے، السلام علیکم کہتے کہتے جا کے کہتا پروردگارہ میں اس حسین کو سلام کرنے کے لیے اس کے قبر کے سامنے کھڑا ہوں جس نے اپنا خون دل بہایا، کس لیے؟ تیرے لیے، کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْحَيْرَةِ، تیرے بندوں کو حیرت و سرگردانی اور پریشانی سے نکال کر اِلَى طَرِيقِ السَّدَادِ، مستحکم ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے لیے حسین نے اپنا خون دل بہایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی یہ ولایت الہیہ کا نمائندہ ہے، غدیر جو ٹریک سے آؤٹ ہو چکا تھا اسے واپس لوٹانے کے لیے حسین ابن علی نے آخری کوشش کی۔ اس کے بعد ائمہ نے کہیں تلوار اٹھانے کی بات نہیں کی، کیونکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آج پتہ چلا کربلا میں کہ خون بہانے کے لیے کیا مردانگی لازمی ہے۔ انسانوں کو دوبارہ اس راستے پہ ڈالنے کے لیے اب حسین ابن علی کے خون کی ترویج کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ آج یہاں سے حکومت الہی اور امامت الہیہ کے قیام کے لیے لمبی مدت منصوبہ بندی کرنی پڑی تاکہ حجت خدا سلام اللہ علیہ اس حکومت کا احیاء کرے۔ اسی کو کہتے امامت، امامت کبریٰ قربانی دے رہی ہے۔ اصحاب کسا کے بارے میں فرمایا گیا، جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، زبان صلوات پڑھے محمد علیہ، فرزند رسول آپ کے اجداد بھی شہید ہوئے، آپ کے بعد آنے والی نسلوں میں بھی شہادتیں ہوئیں، وہ زہر سے ہوئیں اور کسی طریقے سے ہوئی، مخفی طریقوں سے ہوئی، بہت سی باتیں واضح نہیں ہیں۔ اب ابو عبداللہ کے لیے یہ کیوں کہا گیا یا سار اللہ، کیوں کہا گیا؟ حضرت فرماتے افسوس ہے میرے بھائی، آپ کو پتہ ہے، کہتا ہے خمسہ نجبا، 5 مقدس ترین ہستیاں جو افضل ترین کائنات ہیں، یہاں تک کہ ان 5 پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کی ذوات مقدسات میں بعد کے ائمہ اطہار بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ ان کی بلند ترین ہستیوں کا آخری فرد حسین ابن علی تھے، یعنی مباہلے میں پیغمبر کی حقانیت کے لیے جو 5 شخصیتیں آئی تھی میدان میں عیسائیوں کے مقابلے میں، ان کا آخری فرد حسین ابن علی ہے۔ یعنی اصحاب کسا کا آخری فرد ہم سب میں افضل ترین انسان ہے، ہمارے جد بزرگوار، اس افضل ترین بشر کا اتنی بے دردی سے خون بہایا گیا تو ہمارے جد بزرگوار نے ان کے لیے کہا کہ اس کا 40واں بھی مناؤ۔ پتہ چلا اب معصومین کے احادیث کے اور روایات و تاریخ سے اخذ کیا جائے تو امت پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ وہ آرزو جو حسین ابن علی نے آخری دم تک
ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نا عاشور کے دن عصر کے قریب قریب الوداع الوداع صد الوداع حسین، شہروں میں بھی یہ آوازیں نہ. ہاں حسین بشریت کے معاشروں کے رگوں میں دوڑنے والے خون کا نام ہے. اس کو الوداع کر کے کہاں لے جاؤ گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ پیغمبر اسلام کی حدیث موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان فی قتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، جسے روایت کیا امام صادق علیہ السلام نے کہا یہ میرے جد بزرگوار کی حدیث ہے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا قتل اور خون بہایا جانا انسانوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں سلگنے والی آگ ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اگر انسان کا دل ٹھنڈا ہو جائے تو موت واقع ہوتی ہے. حضرت نے کیوں دل کا ذکر کیا؟ دلوں میں لگنے والی آگ، کہتے ہیں دل کی زندگی کی علامت ہوتی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے تو دھڑک رہا ہے. اگر دل نے دھڑکنا بند کر دیا ہوگا تو موت واقع ہوتی ہے. پتہ چلا دلوں کی زندگی کا نام حسین ہے. لبیک یا حسین، 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 محمد وآل محمد صلی اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پیغمبر کا فرمان یہ ہے کہ حسین تمہارے دلوں میں لگنے والی آگ کا نام ہے. بھلا بتاؤ حسین کے غم کی آگ دل میں لگی ہوئی ہو. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مومن نے شادی کی دعوت کی تھی. امام محمد باقر کربلا میں 4 سال کی عمر میں تھے. کہتا ہے اے میرے بھائی، ہمارے جد کے قتل کے بعد آل محمد کے لیے خوشی کا کوئی لمحہ باقی نہیں بچا. معاف کیجیے گا، میں اس محفل میں شریک نہیں ہو سکتا. برا مت منائیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ مخلصین میں سے ہیں، لیکن مجھے شادی میں نہ بلائیں. کیوں؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے میرے جد کے گلے پہ خنجر چلتے دیکھا ہے. یعنی مسئلہ یہ امامت بہت عظیم ہے اس کے لیے، یعنی خدا کی حکومت اور حاکمیت جس کے لیے حسین خون بہائے. کہا کہ آیت اللہ عظمیٰ خامنئی دام ظلہ العالی کے کلمات ہیں. کہتا ہے کہ سید الشہداء قرآن کے سب سے بڑے مجاہد کا نام ہے. قرآن مجید کے سب سے افضل ترین مجاہد کا نام حسین ابن علی ہے. خداوند عالم کے دین کا آخری کڑی جس نے شہادت اس طرح پیش کی، بعد میں آنے والے گزرنے والے انبیاء اولو العزم بھی اس درجے تک نہیں پہنچ پائے. یہ اس کے نصیب میں تھا کہ درجہ شہادت خداوند عالم نے اسے دیا. کیوں ایسا ہوا؟ زمانے کی گردشوں نے حسین کو اس تاریخ میں لا کے کھڑا کیا جہاں ایک شرابی تخت نبوت پیغمبر پہ خلافت الہیہ کے نام پہ سوار ہو چکا تھا اور وہی کا انکار کر رہا تھا. پیغمبر نے، میں گزشتہ محفلوں میں عرض کر چکا ہوں، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو حسین ابن علی نے کیا اس کو پیغمبر نے انجام نہیں دیا، وہ امیر المومنین نے انجام نہیں دیا. پیغمبر اور امیر المومنین علیہ السلام نے وہ لکیریں ضرور کھینچی، کلی خطوط اور راستہ معین ضرور کیا، مگر حسین کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر رسول اللہ کے نصیب میں نہیں آیا. عجیب مسئلہ ہے یہ. خداوند عالم کے عظیم رازوں میں سے ایک راز ہے. میں دوبارہ جملہ کی طرف آ جاؤں. جب حدیث حضرت ام سلمہ مسلمانوں کے تمام کتابوں میں جملہ امام بوسیری کی کتاب اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ کی 210 صفحے پر جلد نمبر 1 میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام المؤمنین کی روایت نقل کی ہے. اسی طرح ام المؤمنین عائشہ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں دیگر صحابہ سے روایت نقل ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کی تاکید کے ساتھ کہ حجرے میں رسول اللہ آئے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ذرا آگے جا کے.
آگے کہا اے ام سلمہ میرے بدن میں آج تھوڑی سی کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میں ذرا آرام کر رہا ہوں، کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ پھر کہتے ہیں کہ فشغلت فی شیء، میں کچھ کاموں میں مشغول ہو گئی، شاید کچن میں کوئی کام ہوگا، شاید کوئی صفائی ستھرائی کا کام ہوگا، حضرت بی بی ام سلمہ مشغول ہو گئی اس جملے کے مطابق۔ تو فدخل الحسین فی حجرتی، حسین اس وقت 4 سال کے تھے، داخل ہوئے میرے حجرے میں، وورد عند رسول اللہ، رسول اللہ کے قریب ہو گئے، فقعد علی بطنہ، اس کے پیغمبر چت لیٹے ہوئے تھے پشت کے بل، حسین آہستہ سے آ کے اپنے نانا کے پیٹ پر سوار ہو گئے۔ اب نانا اور نواسے کی چھوٹی سی دلداری شروع ہو گئی، نواسا نانا کی داڑھی سے کھیل رہا تھا، ایسے میں دفعتاً اچانک میں نے سنا فسمعت نہیب رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ اب گردن اور اس کے کندھے ہل رہے تھے، روتے ہوئے آواز آئی، میں متوجہ ہوئی، فتوجہت الیہ، میں نے ان کی طرف دیکھا، رسول اللہ رو رہے ہیں۔ آگے کہا ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان جائیں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں ام سلمہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کہا بخش دیجئے، میں مشغول ہو گئی تھی کہ نواسا آگے آپ کے بطن مطہر پہ سوار ہو گیا۔ کس کا بطن بھائی؟ بطن خاتم النبیین، خاتم النبیین کا پیٹ تھا جب سوار ہوا، افضل ترین کائنات کا شکم مطہر تھا جس پر حسین سوار ہوا تھا۔ کہا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اتانی جبرائیل، ابھی جبرائیل آیا تھا میرے پاس۔ میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ حوصلے سے کام لیجئے، تھوڑا سا تحمل کیجئے گا۔ کبھی یہ ایسا ہوتا ہے سامعین اگر رونے لگے تو پھر اوپر بولنے والے کے لیے گنجائش نہیں باقی بچتی، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ کہتا ہے کہ اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبرائیل امین آیا تھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ افتحبہ، کیا تم حسین سے محبت کرتے ہو، حسین کو چاہتے ہو؟ میں نے کہا نعم، جی ہاں میں بہت پسند کرتا ہوں میرے حسین کو۔ کہا کہ فَإِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ، تیرے امت کا ایک گروہ اسے عنقریب قتل کر دے گا۔ تو بس یہ سننا تھا کہ میں رونے لگا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ فَتَصَدِّي جبرائیل حل یا رسول اللہ حل تبعُكَ وَرَأَيْتُ أَرْضٍ يَقْتُلَهُ، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس زمین کو دکھاؤں تجھے جس پر تیرا یہ بیٹا قتل ہوگا؟ میں نے کہا جی ہاں دکھائیے۔ تو جبرائیل نے اپنے پر سے، نورانی پر سے، زمین کربلا کے اس ٹکڑے کا ایک ٹکڑا زمین پہ پر مار کے اٹھا کے لے کے آیا۔ فجاءتہ تربۃ حمراء، سرخ مٹی کا ایک ڈیلا جبرائیل اٹھا کے لے کے آیا، اور اس ڈیلے کی طرف دیکھتے ہوئے اب جبرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ جبرائیل بھی رویا، کہنے لگا ابی انت و امی۔ جبرائیل عالم نور کا ان مخلوق، نورانی مخلوق کہتا ہے میرے ماں باپ قربان جائیں، اے حسین میرے ماں باپ قربان جائیں۔ کیوں کہا جبرائیل نے اس مٹی کا پیچھا کیوں کیا؟ کوفے کے محراب میں علی بن ابی طالب کے خون بہائے جانے والے اس خون کے لیے جبرائیل نے کیوں نہیں کہا کہ کیا وہ مٹی تمہیں دکھا دوں؟ یہ چکر کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ سر اللہ العظم، حسین ابن علی کا کربلا کی زمین پر قتل ہو کے اس مٹی کا سرخ ہونا خدا کے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے۔
لا یعلمہا الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اس اہمیت اور خدائی راز کے سبب سے حسین کے 40 کی تاکید کی گئی۔ اب تربت سید الشہداء پہ نماز پڑھیں، کوئی امت اسلامی کے تمام کتابوں میں بشمول مسند امام احمد ابن حنبل یہ روایت سب نے نقل کی ہے، سب میں یہ لکھا ہے کہ جبرائیل نے سرخ مٹی لا کے رسول اللہ کو تھما دی، اور وہ سرخ مٹی رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ کو وہی پہ ابھی جبرائیل جو مٹی لے کے آیا ہے کہا اے ام سلمہ خدا تمہیں اتنی لمبی عمر دے گا کہ جب یہ اس کو شیشے میں سنبھال لینا اس مٹی کو، جیسے ہی دیکھو کہ یہ بوتل شیشے سرخ ہو جائے خون میں، سمجھ لینا میرا حسین قتل ہو چکا ہے۔ آخر جبرائیل نے کیوں پیچھا کیا خون حسین ابن علی کا؟ کیوں پیچھا کیا تربت حسین ابن علی کا؟ اس تربت کا راز اے مومنین کرام، اے صاحبان فضیلت انسانوں، آج یہ دعوت ہے حسین ابن علی کی اس عظیم قربانی کی آرزو اور امیدوں پر اپنے پورے وجود سے غور و فکر کرے اور عمل کرے کہ جس راہ میں حسین نے اپنا خاندان لٹایا ایک سے بڑھ کر ایک۔ آج 8 محرم گزر رہا ہے، میں امام بارگاہ میں مصائب پڑھنا چاہتا تھا لیکن جوانوں نے سینہ زنی کی جلوس نکالا اور مصائب مکمل نہیں کر سکا۔ آرزو ہوتی ہے امامت کبریٰ کیا قرض ہے، رو مگر حکمت عملی کے ساتھ، رو مگر منصوبہ بندی کے ساتھ، رو مگر آئندہ نسلوں کے لیے امید کے ساتھ کہ اس کا بیٹا جب آئے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ مل کر ان بہائے جانے والے تمام امام بارگاہوں میں یقیناً یہ روایت سنایا جا رہا ہوگا۔ تمام ممبروں سے ذاکرین اعظام علماء کرام سارے یہ واقعہ نقل کر رہے ہوں گے کہ حسین کا علمدار بار بار اجازت طلب کر رہا تھا، ایک کے بعد ایک شہید ہونے والے شہید ہو کے جب گودال قتل لگا لاشوں سے پٹ گیا تھا، ایسے میں حرم کے بچوں میں الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اے عزیزان گرامی، بخیلی نہ کیجیے گا، روتے ہوئے بلند آواز سے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہتے جب بھی ہمارے جد حسین پر رو لو ان کے عذاب پر تو بلند آواز سے یا حسین خیام کا آسرا تھا، حرم کے بچوں کی امیدگاہ تھی۔ ابو الفضل کی ذات کہتے ہیں کہ بار بار آیا، ایک دفعہ آ کے یہ واقعہ بڑا غضب ہوا، کہتے ہیں کہ آقا مجھے آخر کب اجازت دیں گے، میں کیسے برداشت کروں؟ مولا حسین نے فرمایا ہے میرے فوجوں کے علمدار، میں تجھے کیسے زمین کربلا کی طرف بھیجنے دوں، فوج کی طرف کیسے بھیجوں، تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ کہتے ابو الفضل روئے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ایک دفعہ گودال قتل لگا کی طرف نظر دوڑائی اور کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار تھا، آقا مجھے بھیج دیجئے۔ ایسے ہی واقعہ ہوا، ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، خیمے میں الاتش کی آواز بلند ہوئی، عباس دوڑتے ہوئے خیمے میں گئے، سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کوزے جمع کر کے کہہ رہی تھی ارے صبر کرو میرا غازی چچا موجود ہے، اسے بھیج دوں گی اور پانی لے آئے گا۔ آئی چچا کے پاس، آگے کہا چچا تیرے جیسا جوان مرد موجود ہو اور بھتیجی پیاس سے بلک جائے۔
بیٹی کے ماتھے کو چوما، ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹی یہی باتیں اپنے بابا سے کہی ہے، آئیے۔ کہتے ہیں کہ آئی، سوکھا ہوا مشک پکڑ کے لے آئی، ایک ہاتھ میں چچا کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں سوکھا ہوا مشک تھا۔ آگے کہنے لگی بابا میرے چچا کو کیوں نہیں بھیجتے میرے لیے پانی لے کے؟ ایک دفعہ حسین ابن علی نے بڑے مایوسانہ نظر ڈالی، بیٹی کے چہرے کو دیکھا، ایک دفعہ کہا شاید، کہتے کہ جو مختصر جملہ ہے، بیٹی ابھی اس وقت تو چچا کی سفارش کر رہی ہے، ذرا کچھ دیر بعد اگر شمر کی جسارت سے اگر تمہارا چہرہ نیلگوں ہو جائے تو گلہ نہ کرنا۔ آئے ابوالفضل عباس چلے گئے۔ تاریخ انسانی حیران ہے، جس مجاہد نے 6000 پہرے داروں کے گھیرے کو توڑا اور نہر علقمہ میں توسن کو ڈالا، اور کہتے ہیں کہ اپنی لگام ڈھیلی کر دی۔ اشارہ یہ تھا کہ گھوڑا پروردہ تھا، خاص قسم کی اسے ٹریننگ دی جاتی ہے جنگوں کے لیے۔ کیا شاید یہ بتا رہا تھا تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، ذرا پی لے پانی۔ بے زبان نے اپنا منہ اٹھا لیا، پانی نہیں پیا۔ عباس اتر گئے اور نہر علقمہ سے مشکیں بھرنے لگے۔ ایسے میں مشک بھر کر اپنے چلو میں پانی اٹھایا تو کہتے ہیں کبھی بھائی کا چہرہ نظر آیا، کبھی سکینہ کا چہرہ نظر آیا۔ عباس غضب کی وفاداری ہے تیری، نہر پہ آیا ہے پانی پیا۔ پانی کو پھینکا، شاید نہر علقمہ بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ پیاسے نے پیاس بھرے اس ماحول میں پانی کو جھڑک دیا کہ ہم وہ وفادار۔ نہر علقمہ سے حسین کا مجاہد اترا، خیام کے سامنے حسین ابن علی ٹہل رہے تھے۔ حسین کا علمدار آیا نیزوں کا گھیرا توڑ کر میدان میں۔ ایسے میں ایک دفعہ حسین ابن علی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے بیٹھ کر، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دائیں جانب سے علم گرا، اٹھا درمیان سے بائیں جانب بدلا۔ زینب بنت علی نے بھائی کے چہرے کو دیکھ کہا اے بہن کی جان حسین، کیا میرے بھائی کو کوئی تکلیف آئی ہے؟ کہنے لگے نہیں بہن نہیں، پھر علم جھک کر بائیں جانب آ چکا ہے۔ ایک دفعہ حسین ابن علی نے انا للہ پڑھا، پھر کھڑا ہو گیا۔ آگے بڑھے، اب باری تھی منقذ بن مرعی عبدی نے ابوالفضل عباس کے مبارک پیشانی پر ایک گرز کا وار کیا۔ شمر کی آواز اٹھی، ارے کس کو چھوڑ رہے ہو؟ خیمے میں پانی نہ پہنچنے پائے۔ ایک دفعہ تیر چلا، 6 مشکل جھیکتے ہوئے ابوالفضل عباس کے سینے میں گیا، پانی بہنا شروع ہوا۔ نہیں معلوم تاریخ آدم و عالم میں کوئی اگر گھوڑے سے زمین پر گرا ہوگا تو وہ اپنے بازو آگے کر کے گرتا تھا، لیکن دونوں بازو کٹے ہوئے تھے۔ حسین کے علمدار نے نہر علقمہ سے بازو کٹوا کے زمین کربلا پہ کیسے اترا نہیں بتا سکتے۔ ایسے میں اٹھا حسین ابن علی اٹھا، کربلا کے نہر علقمہ سے آواز آئی اے میرے آقا غلام کی قسمت کو پہنچ جائیے۔ حسین ابن علی اٹھے، کھڑے ہو کے اپنا کمر پکڑ کے کہا الان انکسر ظہری، اب میرا کمر ٹوٹ گیا، وہ کل لدی زندگی کا بہانہ ختم ہو گیا۔ اس دفعہ آواز آئی حسین یا علی یا ابوالفضل عباس
ذرا آگے گئے تھے، ایک دفعہ حسین گھوڑے سے اترے، دیکھا ابوالفضل عباس کا ایک بازو پڑا ہوا ہے، اٹھایا بوسہ دیا، رویا، حسین بہت روئے، ذرا آگے بڑھے، دوسرا بازو اٹھایا، ایک دفعہ آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے، اپنے بھائی کے سرانے پہ آئے تو ایسا کہتے ہیں جس پرندے کے پر توڑ لیے جاتے ہیں حسین ابن علی بھائی کے سرانے پہ آئے، آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا۔ حسین کا مجاہد یہ سمجھ گیا شاید شمر لعین سراتار جدا کرنے آیا ہے، کہا اے لعین، اے ظالم، ذرا دیر صبر کر لے، میں نے اپنے مظلوم بھائی کو بلایا، تیرا مظلوم بھائی آیا ہوں، اے بھائی کی جان، ذرا بھائی کہہ کے تو پکار لے۔ کہا آقا جب بھی ملتا تھا میری ماں نے مجھے بتایا تھا، جب میں پہلی دفعہ پیدا ہوا تھا تو تیرے چہرے کو دیکھا تھا، اب جانے کا وقت ہے تو تیرے چہرہ دیکھنے کی آرزو ہے۔ کہا کہ لیکن اپنے آنکھوں سے خون صاف کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے میرے بدن پہ، کہا میرے ہاتھ سالم ہے، اپنے مجاہد کی آنکھیں صاف کی، ایک دفعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا کہ آقا کہ آقا میں کیا بتاؤں، خواہش ہے کہ تجھے سینے سے لگاؤں مگر بازو سے محروم ہو چکا ہوں۔ حسین نے کہا اے بھائی کی جان، میرے بازو سالم ہے، سینے سے لگایا، مگر حسین ابن علی نے ایک چھوٹی سی آرزو کا اظہار کیا، اے ابوالفضل عباس، اے میرے شیر، میں زندگی بھر ترستا رہا کہ میرا بھائی مجھے بھائی کہتے، لیکن بھائی کیسے کہتا، میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں آقا کہوں گا، کہا اب امام وقت کا حکم ہے کہ مجھے ایک دفعہ بھائی کہو۔ راوی کہتا ہے حسین ابن علی کے مجاہد کے جسم اطہر کے ٹکڑے کیے گئے تھے، اتنی بڑی جسامت تھی کہ گھوڑے پر جب سوار ہو تو گھٹنوں کے لیے الگ رکاب ہوتے تھے۔ زمین کربلا سے حسین نے کوشش کی بھائی کی لاشیں کو اٹھانے کی، لیکن جب اٹھانے کی کوشش کی تو وہ قطع تو ہربن ہربا حسین کے علمدار کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ قیام کی طرف آئے، ہاتھ میں دو کٹے ہوئے بازو، ایک علم اور ایک چھدا ہوا مشک، کہتے ہیں کہ مشک زمین کربلا سے حسین اٹھا کے لے کے گئے، کہتے ہیں کہ ذرا خیام کے قریب علم جا رہا تھا، سکینہ خاتون اپنے ہمسن بچوں کو لے کے کہہ رہی تھی میرا بابا پانی لے کے آ رہا ہے، اے بچوں اپنے اپنے کوزے جمع کرو، لیکن جب کمر پکڑ کے حسین ابن علی آئے تو علم تھا، مشک تھی لیکن علمدار نہیں
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب پوچھو نہ کیسے گھر گیا عباس پھر